Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. کل پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ون آن ون انٹرویو دیا کامران خان صاحب کو, اور جو خان صاحب ہیں کامران خان صاحب, انہوں نے آلموسٹ تمام سوالات وہ پوچھ لیے جو کسی بھی پرائم منسٹر سے اس کی 2 سال کے پرفارمنس سے پوچھے جانے چاہیے تھے. اس سوالوں پہ تو خیر کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ یہی سوال تھے جو بنتے تھے, وہ پوچھنے چاہیے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے پوچھے انہوں نے. لیکن پرائم منسٹر کے جو جواب آتے جا رہے تھے تو اس میں سے کئی سوالات اٹھتے جا رہے تھے. آبویسلی اب ہمارے پاس آج کا یہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیں جو پرائم منسٹر شاید اپنے جوابات کے اندر کئی سوالات کو جنم دے گئے اور انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر کا انٹرویو میں نے پورا دیکھا, اور دیکھنے کے بعد 3 سے 4 میری اپنی ذاتی آبزرویشنز ہیں. مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. 2 سال بعد بھی میں اس حد تک پرائم منسٹر پہ یقین رکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈیڈ آنیسٹ ہے. اس بارے میں بھی 2 رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اس عوام کے ساتھ سنسیئر ہے. لیکن تیسرا پوائنٹ جو ہے, جو آبویسلی تحریک انصاف کو شاید پسند نہیں آئے گا, وہ یہ کہ یہ لگ نہیں رہا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے پرائم منسٹر بن چکے ہیں. وہ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے وہ لگ ایسے رہا تھا کہ یا تو وہ اپوزیشن کے لیڈر ہے جو چاہتا ہے یہ چینجز کرنے, یا وہ کوئی ریفارمسٹ ہے, کوئی فلاسفر ہے جو چاہتے ہیں پاکستان کو ایسا دیکھنا. کچھ جگہوں پہ ایسا لگا ان کے لمبے جوابات کے اندر کہ وہ یہ اپنی گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, یہ کسی اور گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, مافیاز کو اس طرح کنٹرول ہونا چاہیے, گردشی قرضے اس طرح کم ہونے چاہیے. حالانکہ اب ان کی گورنمنٹ کو ہے وہ 2 سال ہو چکے ہیں, اور سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر پائے اب تک, یا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے کیا سوالات ہیں؟ شوگر مافیا پہ جتنا ڈرایا ہے پرائم منسٹر نے, اتنا شاید, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر نے مافیا کو جنم دیا, یہ تو مافیاز پہلے کے ہوں گے, لیکن اتنا کسی ملک کے کسی لیڈر نے اس سے پہلے جو آئے مافیاز اور شوگر کا ذکر نہیں کیا جتنا کہ ان پرائم منسٹر نے کیا ہے. اور اتنا ہی بے بسی کا بھی اظہار انہی پرائم منسٹر نے کیا, اتنا آج تک شاید کسی نے نہیں کیا. ابھی بھی جب اسے شوگر بحران کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا, اور یہ بے بسی جب پھر عوام دیکھیں گے, یا عوام نے دیکھی ہوگی کل, یا عوام دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال میں, تو ان پر کیا گزرتی ہوگی جب ملک کا طاقتور ترین پرائم منسٹر, اور طاقتور ترین اس لیے ہیں کہ شاید ہی بھٹو صاحب کے بعد کوئی ایسا پرائم منسٹر آیا جو اتنا طاقتور ہو. پرائم منسٹر کو تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور پرائم منسٹر کو اتنی انکنڈیشنلی حاصل تھی. پرائم منسٹر کو آلموسٹ بہت سے میڈیا کے بڑے حصے کی ابھی بھی جو ہے وہ انکنڈیشنل سپورٹ حاصل ہے, جو شاید ان پہ کرٹیسزم بھی نہیں کرتے, اور ان کی ہر کرٹیکل بات کو بھی پازیٹیو وے میں پیش کرنا جو ہے وہ قوم کی خدمت سمجھتے ہیں. کچھ میڈیا ہاؤس ایسے بھی ہیں. تو یہ تمام سپورٹ پرائم منسٹر کو ہے, اور سب سے بڑی سپورٹ یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے جو اصل سپورٹ ہے وہ 5 سال تک کہیں نہیں جائیں گے. اس کے باوجود پرائم منسٹر بہت بے بس نظر آئے جب شوگر کے بارے میں بات کر رہے تھے, جب کرپشن کے بارے میں بات کر رہے تھے, جب احتساب کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور احتساب کا تو منہ جو ہے وہ آپ کو چڑھاتی ہوئی تصویر ہے جو ہر 1 مہینے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں. آج تصویر دکھائیں جی پہلے احتساب کے اوپر, جو آج کی ریسنٹ تصویر ہے نواز شریف صاحب پہ. جو پارٹی, جو پرائم منسٹر احتساب کا اتنا بڑا نعرہ لگا کے آئے, وہ آپ دیکھ لیں. یہ ریسنٹ تصویر ہے جی نواز شریف صاحب جو جن کو مافیا کہا گیا, جن کو مافیا کا ہیڈ کہا گیا, جن کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا پرائم منسٹر عمران خان نے, وہ بڑے آرام سے پرائم منسٹر کے فیصلے کی روشنی میں باہر لنڈن میں بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, انہوں نے کافی بھی پی. یہ سب سے بڑا سیاسی میں تماچا تو نہیں کہوں گا لیکن حکومت کے اوپر, لیکن احتساب کے اوپر ضرور یہ ایک سیاسی تماچا ہے جو دیکھا ہے. اور یہ سب کچھ ہوا ہے پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے, اور پرائم منسٹر اس کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے جس طرح چینی والی کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, جس میں انہوں نے اپروول دیا نواز شریف صاحب کو جانے کا. کسی کو کوئی شک ہے تو پرسوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی فائنڈنگز دوبارہ پڑھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں, آپ نے جانے دیا ہے. پرائم منسٹر نے اپنی بے بسی کا اظہار شوگر مافیا کا اس حد تک کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ دھمکی دیتے ہیں, اور وہ دھمکیاں ان کی اتنی کارگر ہوتی ہیں ویورز کے واقعتاً شوگر پھر 115 پہ جا چکی ہے جو شوگر مافیا نے دھمکی دی تھی بقول پرائم منسٹر کو. سنوائیں جی پرائم منسٹر نے کیا کہا شوگر مافیا پہ. شوگر مل ایسوسیشن نے لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو, ایف آئی اے کو, کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں فوری طور پہ روکیں. اب لوگوں نے چینی خرید دی ہیں, جب چینی کی قیمت اوپر جائے گی گھٹنے ٹیک دے گی گورنمنٹ. اب یہ جو پاور ہے کہ ان کے پاس کلاؤٹ ہے, ان کے پاس طاقت ہے, پھر ایک کمیشن کی رپورٹ پہ عدالتوں کے پاس چلے گا اسٹے آرڈر لینے کے لیے. جب آپ ان کو ٹیک آن کرتے ہیں تو وہ ایک مشکل, وہ آگے سے لڑتے ہیں, وہ آرام سے تو نہیں جانے لگے کہ جی آئے ہم اب تک اتنے پیسے بنا رہے تھے, آپ آ گئے نیا پاکستان, ہم پیچھے. وہ پھر آ کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں, لڑتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک یہ مافیاز بیٹھے. ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں, پروفٹس یہ بناتے ہیں. پتہ چلا کہ پنجاب کے اندر دگنی چینی بیچی گئی ہے جو ہر سال
ہر مہینے میں چینی ہوتی ہے اسی دگنی جولائی میں چلی گئی ہے. پتہ چلا چینی سندھ جا رہی ہے, سندھ میں تو خود شوگر ملتا ہے, تو ادھر کیسے چینی جا رہی ہے پنجاب سے؟ ان کو پتا ہے کہ اب ہم ان کے پیچھے جانے لگے ہیں, ان کے جو سٹاکس کے اوپر. یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر, کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے. میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں. پہلے تو جو گورنمنٹ میں آتا تھا ساروں کی تو شوگر ملز ہے, سب تو فائدہ اٹھاتے تھے. دو ادھر ان کی شریفوں کی شوگر اور ادھر زرداریوں کی شوگر ملا, تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ان کو کسی نے پوچھا. یہ ہوگی تھوڑی سی کشمکش, تھوڑی دیر عوام کو مشکل سے گزرنا پڑے گا. جو مرضی ہو جائے, جتنی مرضی بلیک میل کریں, جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بات پرائم منسٹر کے انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ مافیا کا حصہ نہیں, شوگر مافیا کا, لیکن ان کو پتا چلا فلاں کچھ ہو گیا, ان کو پتا چلا فلاں کچھ ہو گیا, ان کو پتا چلا یہ کچھ ہو گیا, اور عوام کو ابھی مزید اذیت سے گزرنا پڑے گا چینی کی. یہ لاجک سمجھ سے باہر ہے. اور بھی بڑی باتیں انٹرویو کے حوالے سے میں جو انہوں نے فرمائی ہیں, جہانگیر ترین صاحب اور عثمان بزدار صاحب اس پہ بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائر اعجاز ایوان صاحب صاحب موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں, ثنا بچا صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اتنی سٹرونگ پرائم منسٹر جن کے پاس اتنی سٹرونگ سپورٹ ہے, اتنے بے بس کیوں ہیں 2 سال بعد بھی؟ تھینک یو ویری مچ. شاید دیکھیں یہ اٹس اے میٹر آف اوپینین. ایک آدمی ہے وہ اپنے مسائل بتا رہا ہے آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے, اور ایک ہم ہیں کہ تنقید دنیا کا سب سے آسان کام ہے, اینڈ ہوسٹنگ اے اسٹیج شو اینڈ رننگ اے گورنمنٹ ان پاکستان بڑے 2 اپوزٹ پولز ہیں. یہ بڑا آسان کام ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, اور اس ملک پر حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے جہاں سٹیٹس کو پارز کسی تبدیلی کو ریزسٹ کرتی ہوں. اور ہمارے ملک میں یہ ایک ریالٹی ہے کہ تمام کے تمام ادارے سٹیٹس کو پارز ہیں اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں کسی بڑی چینج کو. جمہوریت میں کسی بھی پرائم منسٹر کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ایسا قدم اٹھایا جائے جو پرائم منسٹر کو روکنا چاہتے ہیں, جو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ عوام کی چیخیں نکالنے کے لیے تمام تر ٹول ان کے ہاتھ میں ہے. شوگر ہے, فلار ہے, میڈیسنز ہیں, میڈیسنز کی قیمت ہے, ہاسپٹل کی ایکوپمنٹ کی سپلائی ہے, ٹریفک جیم کرنا ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہیں. اب آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو پیٹرول مل ہی نہیں رہا تھا پورے ملک میں, اور جس دن بڑھ گیا اس دن سارا ملنا شروع ہو گیا. تو ڈکٹیٹرشپ اور چیز ہوتی ہے, جو بادشاہت ہے وہ اور ہوتی ہے, اور جمہوری نظام میرے خیال میں ایک ایسا کمزور نظام ہوتا ہے کہ عوام چیخیں اور 2 سوال مافیا آپ کو سے. پکڑیں. جنرل صاحب دنیا کی جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں وہ آبویسلی وہ فاسسٹ نہیں ہیں, وہ ڈیموکریٹک ہیں, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. وہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بلیک کر سکے. میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں, میں امریکہ کی بات کرتا ہوں, میں یورپین کنٹریز کی بات کرتا ہوں. وہاں پہ کوئی شوگر بلیک میل کر سکتا ہے؟ میری بات سنیں, دیکھیں وہاں پہ یہ ہے, وہاں میں اور یہاں میں فرق یہ ہے کہ وہاں ادارے مضبوط ہیں, وہاں انسٹیٹیوشنز اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ پوری ملک کی وہ اپنے ہیڈ آف سٹیٹس تک کو روک لیتے ہیں, اور وہ قدم نہیں اٹھانے دیتے جو نہ اٹھانے دینا ہو. یہ بہت, جس ملک کی آپ نے مثال دی, یہاں پریزیڈنٹ اوباما آئے تھے تبدیلی کا نعرہ لگا کے, اور انہوں نے آ کے سب سے پہلا اعلان کیا تھا کہ میں افغانستان سے آرمی نکالوں گا. اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا جی ہمیں 30,000 ری انفورسمنٹ چاہیے, 29,999 نہیں لیں گے, 30,000 لیں گے. انہوں نے 8 مہینے ریزسٹ کیا اور پورے 30,000 سولجرز افغانستان میں بھیج دیے. حالانکہ نعرہ وہ یہ لگا کے آئے تھے کہ میں ادھر سے لوگوں کو اپنی آرمی کو واپس جنرل صاحب میرا آپ سے سوال ہے, تو ہمارے ملک سر ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا, اور پرائم منسٹر کی منشا پہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالا ہے. ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وزیر قانون جو تھے اس زمانے کے رانا ثناء اللہ, جن کا پنجاب میں ابھی بھی توتی بولتا تھا, ان کو اٹھا کے ہمارے نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ نے جیل میں ڈال دیا, اور کئی مہینے وہاں پہ رہے. میں اس کے میرٹس پہ نہیں آ رہا صحیح کیا یا غلط کیا, بہت اچھا کیا, صحیح کیا. ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اسحاق ڈار کو ابسکونڈر ڈکلیئر کر دیا, انٹرپول سے رجوع کیا جا رہا ہے, مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈال دیا. تو یہاں تو ہمارے آپ بتائیں کون سا ادارہ ہمارا کمزور ہے جو شوگر مافیا کو نہیں پکڑ سکتا اور پرائم منسٹر کو سپورٹ نہیں کر سکتا, اور پرائم منسٹر اتنے بے بس ہیں ان کے آگے؟ یار آپ کے اداروں میں سے سب سے طاقتور ادارہ جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے. وہ ایک ماڈل کو واپس نہیں بلا سکتی کتنے سالوں سے. جو یہاں پہ انویسٹیگیشن افسر کر رہا تھا وہ تو قتل ہو گیا, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا افسر,
اور وہ عورت اٹھ کے باہر چلی گئی. آپ کے سابقہ وزیر خزانہ ایبسکونڈر ہیں, آپ کے ایک سابقہ پریزیڈنٹ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو یہاں سے جو 50 روپے کا بانڈ فل کر کے ملک سے باہر گئے تھے وہ اپنی ہیلتھ رپورٹ تک بھیجنے کے پابند نہیں ہیں. سب سے طاقتور جوڈیشری ان کی منتیں کر رہی ہے کہ واپس آؤ اور فیس کرو. جنرل صاحب, اور وہ واپس میں آپ کو تھوڑا عرض کروں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری ویک ادارہ ہے, یہ تو اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر جو وہاں کے ججز ہیں وہ تو انسپریشن لے رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری سے. میرے اور آپ کے لیے سر نہیں سر, سن تو لیں سر, وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ انہوں نے الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, انہوں نے الیکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے اندر باہر پھینک دیا. اور بھٹو صاحب پہ تو خیر میں جاتا ہی نہیں چھوڑے, لیکن پاکستان کی جوڈیشری تو بہت سٹرونگ ہے. اور جو آپ 50 روپے کے, آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن کمپلیٹ کر لوں جنرل صاحب, آپ نے جواب دینا ہے. 50 روپے کے بانڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو انہوں نے بھیجا ہے بانڈ, اور وہ تو پنجاب گورنمنٹ سے پوچھ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور لاہور ہائی کورٹ بھی پوچھے گی کہ ضمانت میں توثیق آپ نے دینی تھی, اس کا کیا پرسان حال ہے. پنجاب گورنمنٹ اور پرائم منسٹر تو پوچھ ہی نہیں رہا. یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا ہے پرسوں کہ وہ اشتہاری قرار دے رہے ہیں وہ نواز شریف کو, کہہ رہے ہیں وہ بتائیں ہمیں کیا اسٹیٹس ہے ان کا. انہوں نے تو خود بھیجا 50 روپے کے بانڈ پہ اس کو. جی 50 روپے کا بانڈ عدالت میں جمع ہوا, اور ہماری عدالت کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر لکھ کے دے دے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اس زندہ انسان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب اتنا پریشر ہو تو کون اسے باہر نہیں بھیجے گا کہ باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے. ان کی ہیلتھ بہت ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے. رائٹ سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں بات کر رہا ہوں پورے اداروں کی, میں پورے اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹیبلشڈ اور سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ مافیاز کو روک سکیں. میرے اور آپ کے لیے ایک پولیس کانسٹیبل اتنا سٹرونگ ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کے بند کرے تو ایسا دفعہ لگائے گا کہ میری اور آپ کی ضمانت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس ملک کی جو سٹیٹس ہے اس وقت, جو سٹیٹس کو ہے جس میں بڑے بڑے مسائل ہیں, ان کے لیے پھر موضوع کینڈیڈیٹ نہیں تھے. کیونکہ اگر وہ نہیں کر سک رہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا. بخاری صاحب اتنی ہی بے بس ہے پرائم منسٹر مافیاز کے آگے, اتنے ہی بے بس ہیں جتنا کہ جنرل صاحب بتا رہے, اتنے ہی ہمارے ادارے ویک ہیں کہ جہاں بڑے بڑے ایکس پرائم منسٹرز کو پکڑنے کی بات کی وہاں تو ہمارے ادارے بہت شیر ہیں. میں نیب کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ایف آئی اے کی بات بھی کر رہا ہوں, میں نارکوٹکس کی بات بھی کر رہا ہوں, لیکن جہاں پہ یہ نان اینٹیز ہیں جن کا نہ کوئی ادارے کی سپورٹ ہے نہ کسی یونیفارم کی سپورٹ ہے, ان کو پکڑنے میں سب بے بس ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا جناب. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا میں تاکہ اس کا جواب دے پاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب کا آج ہاتھ کافی سخت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا اور سٹیج شو کرنا دو الگ چیزیں ہیں. اسی طرح سے کرکٹ ٹیم چلانا اور ملک چلانا بھی دو چیزیں ہیں. بہت سی باتیں اس حساب سے کی جا سکتی ہیں. جو آپ نے کہا, ایک دوسری مثال انہوں نے دی کہ اوباما آیا, اس نے وعدہ کیا میں کوئی فوجی نہیں بھیجوں گا, پھر بعد میں 30,000 بھیج دیے. تو کیا جنرل صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے پریسیڈنٹس جو ہیں ان کو لے کے چلنا چاہیے کہ کیونکہ اوباما نے ایک بونگی ماری تھی لہٰذا ہمارے پاس لائسنس ہونا چاہیے کہ ہم وعدے کرتے جائیں اور پھر اس کو بھلاتے جائیں. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے یہاں کا کوئی انسٹیٹیوشن کمزور نہیں ہے. میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ کمزور ہوتے تو پوری کی پوری اپوزیشن لیڈرشپ جیلوں میں نہیں ہوتی, یہی میرا آرگومنٹ ہے ہوتی. اور اس کے برعکس سارے کے سارے حکومت کے جتنے بھی نائبیے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے وہ سارے آرام سے بیٹھ کے ایش نہیں کر رہے ہوتے. شوگر مافیا اور آٹے کا مافیا جو تھا جس کی بات کرتے ہیں وہ, اس میں 3 تو سٹنگ منسٹر اور 2 مشیر ہیں اس میں. آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی کمزوری ہے بھائی. یہ تو اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں ہی گیٹس اسکاٹ فری. جہانگیر ترین کو کس نے جانے دیا جب آپ روتے ہیں سارے مل کے کہ نواز شریف چلا گیا؟ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں, کیوں چلا گیا بھائی, کیسے جانے دیا؟ بالکل یہاں مرتے نہیں ہیں, یہاں لوگوں کے علاج نہیں ہوتے. لیکن کیا اس غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا کہ آپ 10 غلطیاں اور کریں؟ اب آ جائیں آپ اپنے انٹرویو کی طرف. دیکھیے اس انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب بالکل اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنے جو وہ کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس کی ایک مثال اسد عمر کا وہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ کریز میں سیٹ ہو گئے ہیں. 2 سال اگر کریز میں سیٹ ہونے میں لگ گئے ہیں تو باقی 3 سال میں تو 1-2 اوور ہی کھیلا جائے گا. تو اس میں وہ کیا کر پائیں گے اپنے ان تمام تر وعدوں اور دعووں کے باوجود جو انہوں نے کیے تھے. اب یو ٹرن کا لفظ اتنا عوامی ہو گیا ہے
کہ جتنے وعدے جتنے دعوے جتنے بھی عہد تھے اور پیمان تھے ان سب کے اوپر ایک ایک یو ٹرن کھڑا ہوا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں اس پینل میں ان سب کو پتا ہے کہ کہاں یو ٹرن ہوئے اور کیوں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ مافیاز میں وثوق سے اور ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں بنتے ہی صرف حکومتوں میں ہے, کیونکہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کو بدلوانا ہوتا ہے, اس کو بدلوا کے پھر اس سے مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں ایسا مافیا جس کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے حکومت میں وہ کیسے کام یہ حیران کن بات ہے نا سر کہ سارے ادارے ساتھ کھڑے پرائم منسٹر کے پھر بھی وہ بے بس. میں آ رہا ہوں جی سر, میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بے بسی صرف اس لیے ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ انسٹیٹیوشن اس ملک کے بالکل کمزور نہیں ہے. ایف آئی اے کی جو پاناما کے اوپر جے آئی ٹی تھی جس کو جناب آج کے ڈی جی صاحب نے تحریر فرمایا تھا بقول ان کے, وہ نہ مجبور ہے نہ کچھ ہے, جس کو جو چاہتے ہیں ان سے لکھوا لیا جاتا ہے, کروا لیا جاتا ہے. تو کدھر ہے کمزوری کدھر کہیں نہیں ہے. میرے خیال سے کمزوری صرف اس بات میں ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ نااہل ہے. وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس 200 ماہرین ہیں جو ہر شعبے میں انقلاب لے آئیں گے, سونامی آ جائے گی, وہ سارے کے سارے نااہل ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم سے خطاب کریں اور تسلیم کریں کہ میری ٹیم نے مجھے بٹرے کیا ہے. ان کی امانت داری کی میں بھی قسم دینے کے لیے تیار ہوں, میں 35 سال سے انہیں جانتا ہوں, لیکن کیا ان کی حکومت کی نااہلی کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے صرف بھول جایا جائے, اس کے اوپر کچھ نہ کہا جائے؟ میرے خیال سے he's not any more a single person right now. ہر بندے کو آنےسٹ ہونا چاہیے, جنرل صاحب کو بھی, آپ کو, مجھے, سب کو. لیکن بینگ اے پرائم منسٹر تو آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اپنی پاور کو اسرٹ کرنا ہے عوام کے حق میں. بخاری صاحب جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو جلدی یا بدیر خان صاحب کو تیار ہونا پڑے گا, اس لیے کہ وہ اب اگر مطلب ایک پبلک سٹیٹمنٹ میں یہ کہیں کہ میں بزدار کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسی سے خبریں لیتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, خدا کے واسطے ایک آدمی کے اوپر الزام ہے, نیب کو اس پہ آتا ہوں میں بخاری صاحب, اس پہ میں سنواتا ہوں کیا کہا ہے. یہ تو حال ہے, میں سنواتا ہوں اور سلام بچہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. سلام بچہ صاحب آپ بھی سن لیجئے ذرا, دونوں سوال اکٹھے کروں گا آپ سے. بزدار صاحب کی جو ہے انہوں نے گواہی دی obviously, اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا پروب میں سے ہوا نکال دی ہے پرائم منسٹر نے خود ہی. بہت سے لوگ سمجھیں گے یہ مڈلنگ ہے افیئرز کے اندر نیب کے, بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ اپنے بندے کی بات آئی تو انہوں نے ان کی گواہی دے دی ان کے صادق اور امین ہونے کی, حالانکہ ابھی انکوائری چل رہی ہے اور اپوزیشن کی ابھی انکوائری شروع بھی نہیں ہوتی تو ان کو پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی ان سے زیادہ 2 نمبر آدمی تو ہے ہی کوئی نہیں, ان سے زیادہ کرپٹ بسک شدہ لوگ ہیں ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی انصاف کے پیمانے یا پورے دونوں ہوتے. عثمان صاحب کی گواہی دی انہوں نے اور ان کو انفارمیشن ہے نیب کے پورے ریفرنس کی, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے, شاید ہی کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر کسی اس طرح کے ریفرنس کی انفارمیشن اس ملک کے پرائم منسٹر کے پاس ہو اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے بارے میں. جی سنوا دیں. میں پیسے نہیں بنا رہا, کیا میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں گا؟ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر, کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. آئی بی سے میں ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں. یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا, یہ اتنا مذاق ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ نیب نے یہ. اب اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں, ایکسائز کا کام ہے وہ دینا, وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا. میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ صوبے چیف شک پیدا کر دیا. وہ ایک اور کوئی رنگ روڈ کا الزام لگ گیا, وہ مجھے سارا ایشو پتہ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے. فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی, وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی. یہ پہلی دفعہ ہے, آسان نہیں ہے, پنجاب بڑا صوبہ ہے, میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں. میں اپنا کہتا ہوں کامران, میں نے جتنا ان 2 سالوں میں سیکھا ہے, مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. سلام بچہ صاحبہ, یہ نیب کی چیئرمین کو پرائم منسٹر سے پہلے رجوع نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے متعلق شک انہوں نے پیدا کر دیا بلا وجہ ریفرنس قائم کر کے. کامران بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ایسے وقت میں ایک تجزیہ کار بننا مطلب دس از لائک آئی تھنک ایک ڈریم جاب ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو بگن. اتنا مواد دے دیتے ہیں خان صاحب کے مطلب کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. ان آنسر ٹو یور کویسچن, دیکھیے جی خان صاحب نے جو کل گفتگو کی, آپ کے حساب سے وہ انٹرویو تھا, کامران خان صاحب کی عزت اپنی جگہ, لیکن وہ ایک
لگی لپٹی سپیچ تھی جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں. مطلب ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی سوائے جہانگیر خان صاحب کا جو دکھ اور افسوس انہوں نے منایا. وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مطلب دکھ ہے کہ وہ ایماندار نہیں نکلے یا دکھ ہے کہ دوستی ختم ہو گئی, یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. تو وہ دکھ کس چیز پر تھا وہ ابھی تک کلیئر اگر ہو جاتا تو شاید بہتر ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ دو میں سے ایک چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو جہانگیر خان صاحب ایماندار نہیں رہے یا اب دوست نہیں رہے. تو اب ان دو چیزوں میں سے کس چیز کا دکھ منا رہے تھے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. دوسری بات اگر آ جائیں جو انہوں نے بزدار صاحب کے اوپر کہی, تو اگین یہ اگر آئی بی سے چیک کروا رہے تھے تو مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ باقی لوگ جو جیل گئے ہیں وہ آئی بی نے رپورٹ دی تھی کہ وہ کلیئر ہیں یا وہ گلٹی ہیں. مطلب آئی بی نے رپورٹ دی تھی تو پھر تو آپ ایک اور ادارے کو اس میں لا رہے ہیں بیچ میں. اور ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں تو تھوڑے چھمبے میں چلی گئی کہ انہوں نے کہا سب سے طاقتور ادارہ اس ملک میں جوڈیشری ہے. مطلب ہمیں تو یہ نہیں سکھایا جاتا. مطلب آپ کو یہ ویک ہے نہیں لگ رہی کہ ہمارے ملک میں جوڈیشری انہوں نے کہا ویک ہے. نہیں, انہوں نے کہا نا سب سے طاقتور ہمارا نہیں طاقتور ہے, سب سے طاقتور کے سامنے ویک ہے. لیکن وہ اپنا لیکن وہ ہم مافیا کے سامنے ویک ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جوڈیشری ایک تو نہیں, انہوں نے کہا سب سے طاقتور ہمارا ادارہ اس ملک کا, تو سب سے طاقتور ادارہ اس ملک کا جوڈیشری ہے. یہ تو مطلب میرے کہہ رہے ہیں نیا لیسن ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے طاقتور ادارہ اس وقت فوج ہے. اور خان صاحب کی خاصیت یہی ہے کہ خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اور ایک پیج پر ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, ہر ملک میں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو ایکولی نہیں کرتے. نہ وہ کسی کو ایکولی کرپٹ کہہ سکتے ہیں, نہ وہ کسی کی ایکولی احتساب کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی کو ایکولی شیئرز دے سکتے ہیں صوبے کو, نہ ہی وہ کسی کو ایکولی بلیم کرنا چاہتے ہیں. وہ ہر چیز ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے آگے کھڑا کر دیں گے. جیسے جوڈیشری کو آپ نے مینیپولیٹ کر دیا, فائز کا کیس دیکھ لیں, آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں, آپ ان کے الفاظ دیکھ لیں, تو آپ ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں. تو آپ تمام اداروں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے نا. پھر ایک میڈیا ٹائکون آپ نے کیوں گرفتار کیا ہوا 150 دنوں سے؟ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس مطلب میڈیا اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اور اس حکومت پر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ انہوں نے میڈیا کو غائب کیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے تمام تر صوبوں کو یکساں ٹریٹ کیا ہے. آپ نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ حیات بلوچ کی لاش آپ نے کیا دیا ہے سندھ کو؟ یہ باتیں تمام تر اگر آپ دیکھیں تو پھر بزدار صاحب کے لیے ایک دم سے اتنا مطلب ان کا اندر کا وہ, میں کہتا رہی ہوں, آئی بی اگر چیک کر کے ان کو بتاتا ہے کہ کون گلٹی ہے اور کون نہیں گلٹی ہے, تو پھر نیب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیب کو ختم کر دیتے ہیں, آئی بی سے ہم یہ اسکاٹ فری کر دیں گے یا گلٹی قرار دے دیں گے. مطلب پھر اس میں بتا دیں نا, آپ ایک اور ادارے کو, ایک الگ ادارے کو آپ اس میں انوالو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو اس میں انوالو؟ ایک نیب کا کیس ہے, نیب کے پاس قوانین ہے, نیب کو آپ نے ایک دیا ہوا ہے. اور اگر نیب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہے, تو میرا خیال ہے اگر ان کی تیسری آنکھ سے ہی وہ کام کر رہے تھے, اگر ان کی آنکھیں بھی ٹھیک نہیں تھی تو وہ فیس کیسے دیکھ رہے تھے اور کیس کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں اس لیے انہوں نے کیس بنا دیا بزدار صاحب پہ. اور دوسری طرف یہ کہ لاسٹلی میں ضرور یہ کہوں گی, جو بار بار خان صاحب کہہ رہے تھے وہ سندھ چلے جاتے ہیں. سندھ کہاں ہے؟ مطلب کوئی کچے کا علاقہ ہے, کوئی علاقہ غیر ہے. مطلب سندھ میں چلے جاتے تو آپ کی حکومت نہیں ہے, یہاں پر آپ کی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو یا سندھ تک بھیج نہیں سکتے. سندھ کوئی علاقہ غیر ہے. مطلب آپ یہاں پر کمیٹیاں بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ شوگر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور نواز شریف صاحب کیوں باہر چلے گئے, اس کا رونا آپ کو بہت ہے, اور صرف زرداری اور صرف وہ. میں کہہ رہی ہوں اب مجھے بتا دیں جہانگیر خان ترین صاحب کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ مطلب ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کاروبار کرتے ہیں. مطلب ان کو لگا تھا وہ ٹائروں کا یا بیلز کا کاروبار کرتے ہیں, مطلب چینی کا کاروبار نہیں کرتے. ان کی شوگر ملز کے متعلق تو بڑی امپورٹنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے اپنے ہی شوگر کمیشن کے اوپر, لیکن پرائم منسٹر نے آبویسلی اس پہ کوئی بات نہیں کی. میں اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, اور اس پہ پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی, بلکہ پرائم منسٹر نے ان کی ایک عظیم جدوجہد کے متعلق ضرور اپریشیٹ کیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے جب اپوزیشن کا انکوائری میں نام آئے اور پرائم منسٹر مخاطب ہو, اور جب اپنے کسی دوست کا نام آئے تو مخاطب ہو. یہ ہے انصاف, تحریک انصاف کا. جی بالکل بک ہے اور آئی بی سے چیکنگ ہے. مطلب یہ دو چیزوں کا اظہار, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سناب دوبارہ بھی میں اسی پہ بات کروں گا, ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. نذیر لغاری صاحب, یہ 2 سال کے اوپر میں نے یہ باقی کے ہمارے پینلسٹوں سے تو میں نے 2 ہفتے پہلی بات کر لی تھی, لیکن آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی. چلیں آپ یہ تو بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ٹھیک ہوئی ہیں اس 2 سال میں. عمران خان صاحب کی آنے سے ایک نیا چہرہ, ایک نئی تحریک آئی, ایک نیا پاکستان کا خواب آیا, اور کون سی آپ کے خیال میں نہیں ہو سکیں یا ہونے کی طرف سمت بھی نہیں ہے اس کی, یا سمت ڈائریکشن بھی نہیں ہے؟ نذیر لغاری صاحب. اس کے لیے تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چاہیے. آپ کے پورے ٹائم جو ہے آپ کا پروگرام کا, وہ تو اس تفصیل میں جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور بہت سی اچھی باتیں کی جا چکی ہیں. جنرل صاحب کا اپنا ایک پرسپشن ہے, اور سلیم بخاری صاحب نے اور ثنا بچہ نے اتنی کمال کی باتیں کی ہیں
کہ ان کے اوپر اور چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، صرف ایک ایکسٹینشن ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو اپنی کنکلوژن کیا تھا اپنی تقریر میں، جو بجٹ میں کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ تفصیلات بتا رہے تھے، یا اس سے پہلے یا کل کے انٹرویو میں جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں، کیا واقعی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بول رہے ہیں؟ اور پاکستان کے وزیر اعظم مقتدر وزیر اعظم بول رہے ہیں، اور یہ جیسے ٹھیک کہا ہے بخاری صاحب نے، ان سے زیادہ تو طاقتور کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بات تو طے ہے نا، وہاں سے لے کر آپ اور کہیں نہ جائیں، لیاقت علی خان سے لے کر یہاں آج کے دور تک جتنے بھی ان سے سابق شاہد خاقان عباسی تک جتنے بھی وزراء اعظم ہیں، اتنا آگے بڑھ کر جو تعاون ان کو حاصل ہوا ہے تمام اداروں کا، اس سے زیادہ تعاون کسی کو حاصل رہا ہے؟ یعنی شاہد خاقان عباسی تو باقاعدہ گرفتار ہیں، گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ان نے جیل دیکھ لی۔ ان سے پہلے نواز شریف وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کو آئین کے اندر درج جتنی بھی شکیں ہیں اور آرٹیکلز ہیں اس کے مطابق نہیں ہٹایا گیا، ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالتی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا۔ یہ طریقہ ان کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ ان کو ہٹایا کیسے جائے وزراء اعظم کو۔ یہ تو نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ جناب ایک مقدمہ بنائیں اور اس کے اندر کوئی فیصلہ آ جائے گا، اس کے اندر جو وہ چلا جائے گا، اس کے اوپر اس کے خلاف عدالتی فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے بعد ضرورت نہیں کہ خام خواہ 58 بھی کرتے رہے، خام خواہ جو ہے وہ اس طرح کے قوانین اور اس طرح کے آرٹیکل شامل کرتے رہے جس سے وزراء اعظم کو ہٹایا جا سکے۔ اب تو آسان سے، اور پھر ان کے لیے تو راستے صاف کیے گئے، ان کو لانے کے لیے تو بڑی راہ ہموار کی گئی، ان کے لانے کے لیے تو دھرنے ہوئے ہیں، ان کو لانے کے لیے تو جو ہے وہ شوق سے لایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور عدلیہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ عدلیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب اگر اختیار ایکسرسائز کرنا ہو تو دیکھیں بیسک ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، ٹرائل کورٹ سے کسی فیصلے کے بغیر سپریم اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ فیصلہ دے دے۔ یہ تو تاریخ میں آپ کو بہت کم مثالیں ملیں گی نا کہ ایسا کہ ایک فیصلہ جو ہے لوور کورٹ سے نہ ہو، پھر اس سے سپیریئر کورٹ سے نہ ہو، پھر اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ اس میں نہ ہو۔ بھٹو صاحب کا ایسا تھا، ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ شروع ہوا تھا، اور ایسا تو کم جی بھٹو صاحب کا ہائی کورٹ میں شروع ہوا تھا ڈائریکٹ؟ نہیں، یہ تو بھٹو صاحب کا کیس شروع ہوا تھا، بھٹو صاحب کی بیل ہو چکی تھی لوور کورٹ میں، سیشن کورٹ میں بھٹو صاحب کی بیل ہو چکی تھی، لیکن ٹرائل نہیں ہوا نیشنل کورٹ میں، فائل منگوائی گئی، منگوانے کے بعد منگوانے کے بعد وہ پھر ان کی بیل کینسل بھی کی گئی اور ان کو سزائے موت بھی سنائی گئی۔ یہ تو ایک لغاری صاحب پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹرانگسٹ ترین پرائم منسٹر ہیں، تو پھر وہ کیوں اتنے بے بس ہیں؟ یہ سوال ہے اصل تو، وہ تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں۔ بے بس ڈیلیوری کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ جناب یہ پارسا ہیں، میں نہیں کہوں گا ان کو کہ یہ جناب ان کا تو بالکل صاف ہے، کریکٹر ان کا بہت ہی شاندار ہے اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا، سارا الزام ان کے اوپر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب ان کے ہوتے ہوئے کوئی مافیا وجود میں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کابینہ میں آ کر بیٹھیں، ان کے آگے بیٹھے ہوں، سامنے بیٹھے ہوں، روبرو بیٹھے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہوں، اور وہ چینی بھی بیچ کر بیٹھے ہوں، اور وہ ان سے کہہ چکے ہوں، کابینہ میں فیصلہ ہوا ہو کہ جی آپ ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ اتنی سبسڈی دیں۔ کس نے؟ میں نے دی کیا؟ وزیر اعظم نے دی نا سبسڈی، وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہا نا، اور یہ قیمتیں جو ہو رہی تھی یہ وزیر اعظم کی نگرانی میں ہو رہی تھی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلین کی بات چھوڑ دینا یار، ہم نہ کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کلین کہنے والے؟ نہیں ہیں کلین، اپنے جتنے بھی اثاثے ہیں ان کا حساب دیں کہ ان کے پاس کہاں سے یہ کمائی آئی ہے۔ یہ ایک محل جو ہے جس طرح سے حساب دیا گیا، ٹھیک ہے لغاری صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزدار صاحب سے لے کے پرائم منسٹر تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایکسائز کا معاملہ ہے یا یہ چینی کو باہر بھیجنے کا معاملہ تھا، یہ پرائم منسٹر کا اپنا فیصلہ تھا، اور پرائم منسٹر کو اس سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ جناب ذمہ داری تو پھر آپ پہ آتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا اس ملک کی عوام کے ساتھ، اب بھی ہو رہا ہے 110 115 پہ، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں چینی بک رہی ہے، لوگوں کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، اربوں روپیہ جس مافیا کو آپ تبرہ کر رہے ہیں انہی کی جیب میں جا رہا ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک سانس بھی جو آپ لے رہے ہیں اس قوم کی امانت ہے، اس کے ووٹ سے آپ پرائم منسٹر بنے، آپ سو کیسے رہے رات کو؟ ایک بریک لوں گا جس کے بعد جنرل صاحب بھی جواب دیں گے ان سوالات کا۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو۔ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ملک پہ حکومت کرنا آسان نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں آسان ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے سر۔
قائد محمد علی جناح کو جب برصغیر پاک و ہند کی کمانڈ ملی مسلمانوں کی تو یہ سے بڑے بڑے مشکل حالات تھے، سکیٹرڈ تھے مسلمان، کوئی بنگال، کوئی یہاں کوئی وہاں. کس طرح انہوں نے سکندر یاد پیکٹ کیا، کس طرح انہوں نے پنجاب اور بنگال کی لیڈرشپ کو ون کیا، کس طرح وہ عوام کے محبوب لیڈر بنے. تو یہی تو لیڈرشپ ہوتی ہے جنرل صاحب، یہی تو ہمیں چاہیے تھا کہ کوئی ایسا پرائم منسٹر آئے جو اس مشکل ترین پاکستان کو، کرپٹ زدہ ترین پاکستان کو، مافیا زدہ پاکستان کو نکالنے کی طرف اقدامات کرے، جو ہمارے پینلسٹ کو بھی اور عوام کو بھی نظر نہیں آ رہے جنرل صاحب ہوتے ہوئے. جب یہ بات کریں، اب مجھے تو بہت حیرانگی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم عمران خان ہے. یار خدا کے لیے عقل سے کچھ کام لے لیں. جس آدمی کی 2/3 میجورٹی تھی اس پارلیمان میں، جس نے ایک آرمی چیف کو گھر بھیج دیا، ایک نیول چیف کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیا، پھر 4 کو چھوڑ کے 5واں اپنی مرضی سے بنا لیا، پھر فوج کو محکمہ نہر کام نہیں کرتا تھا تو فوج کو نہر کی صفائی پہ لگا دیا، ریلوے کی ریکوریز نہیں ہوتی تھی، واپڈا کی ریکوریز نہیں ہوتی تھی تو چوریاں پکڑنے کے لیے اور واپڈا کی ریکوری کے لیے فوج کو بھیج دیا، ریلوے چلانے کے لیے آرمی کو بلا کے بھیج دیا، سینسس کے لیے فوج کو بلا لیا، پولیو کے قطرے پلانے کے لیے فوج کو بلا دیا. اگر یہ سارے کام کرنے والا وزیر اعظم جو فوج کو ان کاموں پہ لگا رہا تھا جو فوج کا بنیادی کام نہیں ہوتا، ان کے اپنے محکمے موجود ہیں، وہ وزیر اعظم کمزور، اس کی 2/3 میجورٹی ہو کے وہ وزیر اعظم کمزور، اور جو وزیر اعظم مشکل سے، یہی تو کمال ہے. سن لو جی سر سر میری عرض تو سن لیں، آپ سے بات کر رہا ہوں. کمال ہے تو پھر اس کو داد تو دو نا. سر کمال ہے تو اس کو داد تو دو. 2/3 ہونے کے نہ ہونے کے باوجود وہ سب سے مضبوط پرائم منسٹر، یا مضبوطی کا پیرامیٹر کچھ اور ہے پاکستان میں. اب آپ فرمائیے. تو پھر داد تو دو نا اس کو، پھر اس کو داد تو دو. جی ٹھیک ہے، داد دیں جی بخاری داد تو صاحب. دو کہ مضبوط آدمی ہے یار. تھین میجورٹی کے ساتھ بھی وہ حکومت کر رہا ہے اور ڈنڈے سے کر رہا ہے اور مضبوط ہو کے بیٹھا ہے، تو اس کو داد تو دے دیں. جنرل صاحب داد دیں گے اس پرائم منسٹر کو جو شاید چاہے 2/3 ہو، مضبوط ہو یا مضبوط نہ ہو، جو اس ملک کو پرابلم سے نکالے، نہ کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی میری بات سن لیں، میری بات دیکھو کامران. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آپ کو چاہیے تھا ایک منسٹر بلا لیتے، اور نہیں آپ پی ٹی آئی کا کوئی وزیر بلا لیتے، پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو بلا لیتے تو آپ اس کو بلا لیتے تو وہ پی ٹی آئی کا دفاع کر سکتا تھا. مجھے پی ٹی آئی کے نہ دفاع کا خبت ہے، نہ شوق ہے، نہ کسی اور سر آپ بالکل ان کا دفاع نہیں کر رہے، آپ کا ایک اوپینین ہے جنرل صاحب. بالکل بالکل آپ کا ایک اوپینین ہے، اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. میں وہی میں بالکل اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ مجھے ایوب خان کے بعد 3 بڑے واٹر ریزروائر بنتے ہوئے ڈیم اب نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ٹریڈ ڈیفیسٹ 40 بلین سے 3 بلین پہ آتا ہوا اب نظر آ رہا ہے. باقیوں سے ناانصافی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بات یہ کہ تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو بالکل یہ جرا آپ کا ایک ویو ہے اور اس ویو کے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم نمبر بھی بڑے کم دیے تھے پرائم منسٹر کو، تو پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں وہ ٹھیک ہے. چور مجھے ملک کے باہر چور بھاگتے ہوئے مجھے اب نظر آ رہے ہیں، بخاری صاحب وہ داد جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں داد بہت دیا، ٹائم کم ہے. جی پرائم منسٹر کو داد دیں کہ مضبوط نہ ہونے کے باوجود بھائی جی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے اگر داد طلب کرنی ہے تو پھر میں اس کو دوں گا جس کی وجہ سے وہ طاقتور ہیں. وہ بذات خود تو ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے، تو ان کو میں کہے کی داد دے دوں بھائی. چلیں جی آپ داد تو ان کو ملنی چاہیے جس وجہ سے وہ مضبوط ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ اس بار اتنی طاقتور سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں ہو رہا ان سے، لہذا یہ دوسرے پرائم منسٹر یہ آپ کا یہ ہے داد. سلام صاحبہ سٹرونگ نہیں ہے پرائم منسٹر، کیونکہ 2/3 ان کے پاس ہے نہیں. ہم کیوں کہہ رہے اتنے مضبوط ہے. آپ نے آئی تھنک سم اپ کر دیا کامران، آپ نے کہہ دیا نا یہاں پہ مضبوطی کے پیرامیٹرز ہمارے ملک میں تو کچھ اور ہیں. 2/3 میجورٹی سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب پورے ووٹ چینج ہو سکتے ہیں، سینٹ میں 6 لوٹے نکل سکتے ہیں، 12 ووٹ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، تو پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پر داد کیا دیں، بس فیض ہے اللہ کا. رائٹ لغاری صاحب، تاریخ کے مضبوط ترین پرائم منسٹر یہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب تھے. ہم کیوں ان کو اتنا اوپر رکھ کے کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر سے یہ بھی اسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو سمپل میجورٹی مشکل سے ہے. جی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر، اور پھر کس طرح سے انہیں
बायक बीनियों दो गोश दरबदर कर दिया गया था, बेघर कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, फिर जेल से निकाल दिया गया था, फिर जेल से निकाल कर बाहर भेज दिया गया था। तो ताकत का मरकज कहाँ था? जलजला यहाँ होता है, ताकत का मरकज 600 किलोमीटर दूर होता है। भाई ऐसा ना करें यार, ताकत कहीं होती है और ताकत का मरकज कहीं और होता है। ताकत का जहां मरकज होता है वहीं सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है जनरल साहब, ये ताकत का मरकज जो है उसकी मौजूदगी में क्यों नहीं इमरान खान साहब डिलीवर कर पा रहे, ये असल सवाल है। हमें ताकत में कोई वो नहीं है। अच्छा एक ब्रेक लूंगा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा। जी व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जनरल साहब, आई थिंक वो डीएसएसजी का प्रॉब्लम हो गया था बारिश की वजह से। इस तरह ये बता दीजिए, उससे आगे चलते हैं, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं कि हम पूरे पैनल की राय है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर, आप भी मान जाए, लेकिन और मजीद उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ दे पाएंगे वो अगले 3 साल में? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा, पहले दोनों पार्टियों से बहुत ज्यादा रिलीफ दे पाएंगे और कम अज कम इनकी जो बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी जमहूरियत की अदम बरदार है, जिन्होंने एक शहर को खंडर बना के रखी है, कराची जैसे शहर को, न वहाँ का जुर्म कंट्रोल हुआ 12 साल में, न कूड़ा उठाया गया, न सीवेज सिस्टम। सर इनका पूछ रहा हूँ, उन्होंने वो तो बुरे लोग थे सियासी तौर पे, ये किस तरह ठीक करेंगे? इनको क्या मजीद ताकत चाहिए? मेरे ख्याल में ये ठीक कर रहे हैं और आप देखेंगे कि अगले 3 सालों में मजीद रिकॉर्ड परफॉर्मेंस होगी, आपके तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान रेलवे है, पीआईए है, बिल्कुल ठीक है सर, वक्त की किल्लत है। बुखारी साहब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तमाम इदारे ठीक हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें। प्राइम मिनिस्टर की नीयत में तो कोई शक नहीं, ऑनेस्ट आदमी है, तमाम इदारे ठीक हो जाएंगे अगले 3 साल में। देखिए गुजारिश ये है कि हमें तवक्को तो रखनी चाहिए लेकिन अब तक की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह की टीम उनके साथ है, उनके होते हुए ये तवक्को रखना जिस तरह की दूध की नहरें बहाना चाह रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं, जिनका बड़ा एहतराम है उनका, हमारे दिल में, अल्लाह करे उनकी ख्वाहिशात पूरी हों और यकीनन ऐसा ही हो, लेकिन वो आसार जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रहे, ब्राइट नजर नहीं आते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो। ठीक है सर, पूछा आपसे तो उम्मीद ही नहीं है कि आप ये उम्मीद रखें प्राइम मिनिस्टर से। आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे कि आप उम्मीद रखें प्राइम मिनिस्टर से। मैं उम्मीद रखना, मेरी हर आप पे उम्मीद बनती है और वही तोड़ देते हैं। अब देखें ना, मैं उनके कल इंटरव्यू का कितना इंतजार करी थी। इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा खान साहब को। आप म्यूट करके देख लें, खान साहब वही कह रहे हैं, आप अनम्यूट करें, खान साहब वही कह रहे हैं। आई कैन वेरी वेरी करेक्टली गैस कि वो क्या कह रहे होंगे, क्योंकि वो एक ही बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, अब सीएनओसी का नेक्स्ट टास्क उन्होंने रख दिया है साफ सुथरे बाथरूम बनाना और टूरिज्म को प्रमोट करना। तो आप मुझे बता दें, सीएनओसी को अगर अगली नौकरी कोविड के बाद अगर टूरिज्म है और एनसीओसी, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका, तो आप देख लीजिए पॉइंट आ गया। लगारी साहब आप तो खुश हो जाए, आपके कराची को ठीक करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इतना उनको वहां से वाकईतन कल भी लगा हुआ है, आपको तो शिकवा करना नहीं चाहिए था आज प्रोग्राम में। लगारी साहब, मैं शाह लतीफ का एक शेर पढ़ता हूँ, हकीकत हिनहाद जी जे जाहिर कर्या जरी लगे माठ मिरन खे डूंगर पवन डरी वंजन वण बरी ओभर उभरे कीन की। एक आधे मिनट में मैं आपको इसका तर्जुमा बताता हूं कि जो हकीकत मैं जानता हूं, अगर उसका जरा सा भी जाहिर कर दूं तो जंगल में दौड़ते हुए जानवर सहम कर खड़े हो जाएंगे और पूरे पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे और दरख्त जल जाएंगे और सूरज नहीं निकलेगा। अगर उस हकीकत को सुनकर और समझकर तो मैं इतना डर गया हूं कि अब मैं रुखसती लूंगा आप सबसे और आवाम से भी। जनाब मुझे तो डरा दिया इन्होंने जाहिर और बातिनी हकीकत में डाल के, थोड़ा जिसका मुझे भी पता है। कल तक के लिए इजाजत है जनाब। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.